الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة اللہ نے پیدا کیا ہر چھپائے کو ہر جانور کو ہر جیو زیرو کو من ماء پانی سے فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ومنہم من یمشی علی رجلین کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوشش اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالامال فرمایا ہے رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ
اس پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے پانی پلانا، پانی کا بندوبست کرنا۔ دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، نہ پلانے کے نقصانات کیا ہیں۔ گرمی کی شدت، حدت بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ علاقوں میں پانی کی قلت کے پیش نظر جانور، انسان، حیوان، چرند پرند پریشان ہیں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی زندگی، اس کا قیام، اس کا وجود، اس میں جو بنیادی عناصر ہیں، ان بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر پانی ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بنیادی ضرورت ہے پانی۔ ہمارے علاقوں میں اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ ہمیں پانی بڑی ہی بآسانی میسر ہے، اور جتنا ہمیں پانی بآسانی میسر ہے اتنے ہی ہم اس نعمت کے قدردان بھی نہیں ہیں۔ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پانی سے ہی اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ 18واں پارہ سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ اللہ پاک نے ہر جانور کو کس سے بنایا؟ جانوروں کو تو پانی سے بنایا، باقی چیزوں کو پانی سے نہیں بنایا۔ جانور پانی سے بنے، درخت پانی سے بنے، جتنی نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ کیسے بنی ہیں؟ پانی نہ ملے کوئی جڑی بوٹی باقی رہ سکتی، کوئی درخت پروان چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ پاک نے اس زمین کے لیے بھی اس پانی کو بنیادی ضرورت بنایا۔ زمین کا زندہ رہنا یہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ پانی کے ساتھ ہے۔ اگر پانی آسمانوں سے نہ برسے تو زمینیں بھی بنجر ویران ہو جاتی ہیں، پھل پھول اور دیگر اشیاء جو ہمیں اس زمین سے میسر ہیں وہ پھر میسر نہیں آ سکتی اگر زمین کو پانی میسر نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے بنایا ہے؟ پانی سے۔ جس کی بھی زندگی ہے، نباتات ہیں، حشرات ہیں، انسانات ہیں، شجرات ہیں، جو بھی زندہ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ افلا یؤمنون، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ پھر آگے اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات جس نے پانی سے بشر کو بنایا ہے، جس نے پانی سے بشر کو بنایا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس کے سسرالی دودیالی یہ رشتے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز میں قادر ہے۔ یعنی پانی ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری، ہر چیز کی پانی کی بنیادی ضرورت ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آنے جانے والوں کو پانی پلایا جائے،
مسافروں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے. پھر وہ علاقے جہاں جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے وہاں پہ پانی پہنچایا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سالکاباد پڑھتا تھا تو وہاں کا پانی بہت کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں. ایک کین دریائے سندھ کے کنارے سے، وہاں بڑی بڑی ٹربینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ وہ گاڑیوں کے اوپر لوڈ کر کے پانی شہروں میں مہیا کرتی ہیں. تو انہوں نے کینیں رکھی ہوئی تھی. ایک کین اس وقت یعنی 2001 یا 1997-98 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک کین ہمیں 10 روپے کی ملتی تھی. اور ایک گارڈن وہاں ایک کین کو میرے خیال میں ایک دن مشکل نکاس. یہ چولستان کا علاقہ، وہاں لوگ مر رہے ہیں بیچارے، جانور مر رہے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے تنظیمیں وہاں پہنچی. اللہ جماعت الدعوہ کے احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھیوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. دیگر تنظیموں کے ساتھی حکمران تو ہمارے آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے درپے ہیں. اور اللہ رب العزت ان دین دار تنظیموں کو جزا عطا فرمائے. ملک میں آنے والی ہر آفت کے میں مسلمان غیر مسلم ہر جو ہے نا وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ اجر عظیم سے نوازے جو لوگ ان لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے مالوں سے دل کھول کے تعاون فرما رہے ہیں. اللہ تمام کی کوشش محنت قبول فرمائے. تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ ای الصدقۃ افضل، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ پانی کا بندوبست کرنا ہے. یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنی. کہیں پہ فرمایا افضل صدقہ والدین کی خدمت کرنا ہے، کہیں فرمایا افضل صدقہ غریبوں مسکینوں پہ، کہیں فرمایا افضل صدقہ پانی کا بندوبست کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے مطابق جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس کا بندوبست کر دینا اس وقت وہ افضل ترین صدقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں. آپ اور بھی کو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان بھوکوں پہ اس وقت صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. جب پانی کی قلت ہو، پانی میسر نہیں آ رہا، اس وقت پانی کا بندوبست کرنا افضل ترین صدقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ ہی نہیں، بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہترین صدقہ جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، سبع یجری اجرہن للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے لیے ایسا عظیم صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، وہو فی قبرہ، بندہ اپنی قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور ان 7 چیزوں کی وجہ سے رب کائنات اسے اس کی قبر میں بھی اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں. اور وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک بات تو یہ آج ہم نے نوٹ کرنی ہے، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، اور ساتھ ہی تھوڑا سا ہمیں یہ بھی توجہ کرنی ہے کہ 7 چیزوں میں سے میرے پاس بھی کچھ چیز ہے. میں بھی کسی ایسی چیز کا وارث ہوں. اگر آج ہی مجھے موت آ جائے تو کیا ان 7 چیزوں میں سے میری کوئی چیز ایسی ہے جو میری قبر میں بھی مجھے فائدہ دیتی رہے، قبر میں پڑے ہوئے کو بھی؟
میں سب سے پہلی چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھا دیا، جب تک یہ علم کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک استاد ہے، اس نے آگے شاگرد کو پڑھایا، اس کے شاگرد نے آگے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، ان شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، ان شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا. میرے سے پڑھنے والے اس وقت اگر 10 طالب علم ہیں، ان 10 میں سے ہر ایک کے سامنے پڑھنے والے 10، ان 10 میں سے ہر ایک کے سامنے پڑھنے والے 20، 10، 15، ان 15 میں سے ہر ایک کے سامنے پڑھنے والے 2، 4، 10، 20، 15. آپ اندازہ کریں کہ کیا ہماری سوچ، ہماری فکر، کمپیوٹر بڑا تیز ترین اور بڑا جناب میتھ کا دور ہے، کبھی اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کس قدر بڑا اور وسیع تر صدقہ جاریہ ہے اس عالم دین کا، جو عالم دین مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے اور جو منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام کی حدیث کا لوگوں کو درس دیتا ہے، اور وہ سننے والے عمل کرتے ہیں، وہ آگے بتلاتے ہیں، ان سے پھر آگے لوگ سنتے اور عمل کرتے رہتے ہیں. ایک مبلغ، ایک مدرس، ایک عالم دین، ایک دین سیکھنے والا کتنا بڑا اس کا یہ صدقہ جاریہ ہے. من علم علما، جس نے علم سیکھا اور پھر اس کو آگے سکھایا. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ ایک طالب علم تیار کرتے ہیں، ایک طالب علم کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں. جب وہ عالم بن جاتا ہے، جس طرح وہ آگے پڑھنے والے اس طالب علم جب عالم بنا اس کا صدقہ جاریہ تھے، اسی طرح جس نے اس طالب علم، اس عالم کو تیار کیا، اس عالم دین کو تیار کرنے والے کے لیے بھی اسی طرح ہی زنجیریں بنتی جاتی. تو سب سے پہلی چیز من علم علما، جس نے علم سکھایا، تعلیم سے آراستہ کیا. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور رب کائنات میں قبر میں پڑے ہوئے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. پہلا آدمی. دوسرا آدمی آپ نے فرمایا او کرا نہرن، جس بندے نے ایک نہر کھدوائی، نہر کھدوائی، اب وہ نہر چل رہی ہے، اس سے جانور بھی سیراب ہو رہے ہیں، اس سے انسان بھی سیراب ہو رہے ہیں، اس سے کھیت بھی سیراب ہو رہے ہیں. جب تک اس نہر سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اس قبر میں پڑے ہوئے کو اللہ اس کا اجر اور ثواب عطا کرتے رہیں گے. کتنی چیزیں ہوئی؟ سارے ذرا بولے کتنی چیزیں ہوئی؟ 2 چیزیں ہوئی. پہلی چیز کیا بتلائی ہے؟ علم. دوسری چیز نہر کھودنا. تیسری چیز او حفر بیرن، یا کسی نے کسی جگہ پہ بور کروا دیا، نلکا لگوا دیا، موٹر لگوا دی، ٹربین لگوا دی، کنواں کھدوا دیا، پانی کا بندوبست کر دیا. جب تک اس سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اگر یہ بندہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے، اللہ اس کی قبر میں بھی اسے اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز او غرس نخلن، کوئی پھلدار درخت لگا گیا، پھلدار درخت لگا گیا، پروان چڑھا، اس کی حفاظت کرتا رہا، پروان چڑھا، اب اس کا پھل اسے تو کھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ جب تک اس سے پھل کھاتے رہیں گے، اللہ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. او بنا مسجدن، یا جس نے مسجد بنائی، جب تک یہ اللہ کا گھر قائم ہے، اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، درس و دروس ہوتے ہیں، لوگ دین سیکھتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. قبر میں پڑے ہوئے کو بھی اللہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. او ورث مصحفن، اور چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم خریدے، مسجد میں رکھے، قرآن کریم خریدے،
دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے طالب علم جو حفاظ کرام ہیں، ان طالب علموں کو قرآن کے نسخے دیے یا قرآن کریم پہ پیسہ لگوا کے چھپوایا، لوگ اس قرآن سے جب تک فیض یاب ہوتے رہیں گے، یا قرآن پڑھایا جب تک اس کے پڑھانے سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، اللہ اس قبر میں پڑے ہوئے کو بھی اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7ویں چیز فرمایا اور ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، وہ بندہ جو نیک اولاد چھوڑ دیا ہے، اولاد نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اللہ کے حضور کی گراتی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور اللہ رب العزت اس قبر میں پڑے ہوئے کو اس کی نیک اولاد کی وجہ سے اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے جو ہمارے عنوان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا نہر کھدوا دی، یا حفر بئرن، کنواں کھدوا دیا، نلکا کھدوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، رستے کے اوپر کولر لگا ہوا ہے، آنے جانے والے مسافر اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ اور آپ نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من الماء، پانی سے بڑھ کر کوئی بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ لیس صدقۃ اعظم اجرا، کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے جس کا اتنا بڑا اجر ہو جتنا بڑا اجر اللہ نے پانی پینے پلانے والے، پانی کا بندوبست کرنے والے شخص کے لیے رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے 20ویں پارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پانی پلانا اتنا بڑا اجر ہے، پانی پلانے والا بندہ پانی پلانے کے بعد اپنے رب سے جو بھی اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اے اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ابھی پوری ہونی چاہیے، رب کائنات اس بندے کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اسی وقت پورا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے پانی پلانا۔ 20ویں پارے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو پانی کے سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے کنویں کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ جاتے تھے تاکہ یہ پانی نہ پلا سکے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو علیحدہ کیا، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے ڈھول بھر بھر کے نکالے، بکریوں کو بھی پلایا اور بیٹیوں نے بھی پیا، پانی پلا کے ان کو جب الوداع کہا تو خود ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، جب پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائبان کے نیچے بیٹھے اور کہتے ہیں اے عرش والے رب، میں تیرا فقیر بندہ تیرے حضور التجا کر رہا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا فقیر بندہ تجھ سے التجا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، سفر کر کر کے بھوکا پیاسا، اور سفر نے کی تھکاوٹیں اور کچھ بھی نہیں کھایا اس سفر کے اندر، اے اللہ کھانے کا میرے لیے بندوبست فرما دے۔ مال کے کائنات نے صرف کھانے کا ہی بندوبست نہیں کیا بلکہ کھانا بنانے والی کا بھی بندوبست کر دیا۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، پانی پلانا، پانی انسان کو پلائیں تب بھی، جانوروں کو پلائیں تب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی، اس نے دیکھا ایک کتا ہام رہا ہے پیاسا، فَإِذَا بِقَلْبٍ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الذُّرَّاء، ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہام رہا ہے، پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ چاٹ کے اپنے جگر کی آگ کو بجھا رہا ہے، اپنے جگر کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اس بندے نے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے بندے کا۔ کبھی اس جگہ میں بندہ اپنے آپ کو بھی تو کھڑا کر کے دیکھے
آج ترکستان میں لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اس جگہ پہ کبھی ہم اپنے آپ کو بھی کھڑا کر کے دیکھیں۔ ایک ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو میں ایک بچہ پانی پی رہا، کیسے؟ پانی نیچے چھپڑی میں پانی ہے، بچہ اوپر لیٹا ہوا ہے، منہ نیچے اسے کیا ہوا، منہ پانی کے ساتھ لگا کے لیٹ کے پانی پی رہا ہے نیچے سے۔ اس قدر پریشان کن حالات میں تو میرے بھائیوں، یہ کتا ہے، کتا انسان نہیں ہے، کتا ہے۔ مٹی کو چاٹ چاٹ کے اپنے جگر کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ اس بندے نے کہا اگر مجھے اس طرح پیاس لگی ہو تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ نیچے اترا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے کائنات کا عرش اللہ اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فشکر اللہ لہو وغفر لہو، عرش اللہ سے رب اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور آسمان سے رب اعلان کر رہے ہیں میرے بندے، میری مخلوق پہ ترس کرنے والے، ایک کتے کو پانی پلانے والے، جاؤ میں نے آج آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور ساری کائنات کا خالق و مالک اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پانی پلانا گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا کتنا بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاحکام میں لکھا ہے اذا کثر ذنوب العبد، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے، اسے چاہیے کہ وہ پیاسے لوگوں کو پانی پلائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے پہ پھوڑا ہے، مرت علیہ 7 سنین، کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 7 سال۔ کتنے سال؟ 7 سال سے مستقل بنیادوں پر۔ امام صاحبی نے سیر اعلامی میں بتاوے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آ کے کہتا ہے حضرت 7 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہوں اور 7 سال جو گھر کا سربراہ بستر عدالت پہ پڑا ہوا ہو، آپ ذرا تصور کریں کہ اس کے گھر کا کیا حال ہوگا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے معاملات، کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ سال تو اہل الخیر الدعاء، اہل خیر سے دعائیں بھی کروائی ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کوئی دم کرنے والا میں نے چھوڑا، بڑے بڑے علماء سے صلاحات سے دعائیں کروائی، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی علاج معالجہ کروایا، لیکن میرا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، یہ دکھ نہیں ختم ہوا، یہ پریشانی نہیں ختم ہوئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے احفر بئرن، آپ ایسے کرو ایک کنواں کھدوا دو۔ کیا کرو؟ جمعے میں ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا یہ بھی خیال کیا کریں جو آپ کے ساتھ والا بھائی سو رہا ہو اس کو جگا دیا۔ اللہ کریم کی رحمت فرمائے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے آسمانوں سے رحمت کی بارش برس رہی ہو، کڑامتا پیا ہوئے، آسمانوں سے رحمت کی بارش برس رہی ہو اور کڑامتا پیا ہوئے، وہ کو پانی پوے گا، کچھ چھیڑ پائے گی وہ میں جتنی بھی حدیثیں بیان کروں، جتنا بھی قرآن بیان کروں، جتنی بھی نصیحت آمود صحابہ کرام تابعین کے واقعات پیش کروں، اگر آپ سو کے جمعہ کا وقت گزار دیں گے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور جمعے کے لیے کیا یہ سونے کے لیے یہی ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہمارے پاس؟
15 منٹ میں ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب 1 بج جاتا ہے تو آپ میں سے ہر شخص کی نگاہیں کری ہوئی۔ مجھے کئی لوگوں نے آج تک علامہ دیا ہے کہ آپ 5 منٹ پر لے جاتے ہیں، صرف 5 منٹ تقریباً۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ لیٹ نہ ہوں، لیکن 5 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ آج تک مجھے ایک دن ایک بندہ نیچے میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ہی شروع ہو گیا، اور یہ حضرت صاحب جمعہ نے تھوڑا چنگا ہوتا ہے پر تسی ٹائم چوکھا لا جاتے ہو 5 منٹ۔ اور میرے بھائیوں، یہ پون گھنٹہ آپ کے پاس ہے، اس پون گھنٹے میں جو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں وہی سیکھ لیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بیدار ہو کے خطبہ سننے کی توفیق دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ صورتحال ہے میری۔ حضرت فرمانے لگے اس پر میرا ایکما کھدواؤ اور میں آپ کے زمانے میں گارنٹی دیتا ہوں کنویں کا پانی بعد میں نکلے گا، رب کائنات آپ کے شفا پہلے ہی عطا فرما دے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کیا، ایکما کھدوایا اور واللہ ما نبع منہ الماء، اللہ کی قسم ابھی پانی چشمے سے نہیں نکلا تھا، میرے تھوڑے سے رشتہ ہوا خون میرے مالک نے پہلے ہی بند کر دیا۔ یہ پانی کا بندوبست کرنے کا اجر ہے۔ 82 لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں لاچاریوں سے اللہ ہم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا ہے، امام حاکم مستدرک حاکم لکھ رہے تھے تو مستدرک حاکم کو لکھتے ہوئے ایک حدیث آئی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ امام حاکم کہنے لگے میں نے کیا کیا، اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے سامنے نا ایک چھوٹا سا ہاؤس بنا لیا، میرا گھر بھی روڈ کے اوپر تھا، آنے جانے والے لوگوں مسافروں کے لیے میں نے پانی کا بندوبست کر دیا۔ ما مرت علی اسبوع الا ظہر شفا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، ایک ہفتہ نہیں گزرا، میرا چہرہ جو بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے تھے، جن میں پیپ بھری جاتی تھی، اللہ کی قسم مان کے کائنات نے میرے چہرے کو صاف کر دیا ہے۔ اور صاف ہی نہیں کیا بلکہ امام حاکم کے الفاظ ہیں وَقَانَ وَجْهِي أَحْسَنُ مَا كَانَ، رب کائنات نے میرے چہرے کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ان ہمارے بھائیوں کو بھی ضرورت ہے جو ہمارے بھائی پیاسے مر رہے ہیں، جو جانور مر رہے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے کے اس بات فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص من سقا مسلمن ایما مسلمن سقا مسلمن، وہ مسلمان بندہ جس نے مسلمان کو پانی پلا دیا، جس نے مسلمان کو پانی پلا دیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جن کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے تو بس وہ سب سے دکان پہ گیا، گھر گیا، کارخانے گیا، فیکٹری گیا، کئی لوگوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے بس پانی اس کو ہی پلانا ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ خاص طور پہ میری یہ بات وہ لوگ سماعت فرمائیں جو کارخانوں والے ہیں، جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور عمومی طور پہ تمام احباب کے لیے میری بات ہے۔ فیکٹری والا، کارخانے والا، اس کے پاس جب کوئی کسٹمر آتا ہے اس کی بڑی اور کرتے ہیں، کوئی عالم دین چندے رہے چندہ رہے کرتے ہیں مدرسے واسطے، تو انہوں بیچارے کو پا رہے ہیں، انہوں کہہ دے یہ تھے پڑھیں۔ اچھا بھائی آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو، نیکی سے بھی محروم ہو رہے ہو، اگر آپ نے جواب بھی دینا ہے تو کم از کم آپ جواب بھی اپنے طریقے سے لیں اور اخلاق سے تو دیں۔ اخلاق کیا ہے؟ آیا کوئی آپ کو عالم دین آپ کے کروانے پہ آیا، عالم دین
آپ سے ملاقات کریں، لاؤ بھائی کو لاؤ، کون ہے، ملاقات کریں، پوچھیں، پانی پلائیں، پانی پلانے کے بعد جو بھی آپ کو وہ کہیں یہ مدرسے میں ضرورت ہے، یہ مسجد میں ضرورت ہے، آپ کچھ دے سکتے ہیں تو دیں، آپ نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن کم از کم اپنا اخلاق تو ٹھیک رکھیں۔ اللہ کی قسم اس ملاقات میں بھی رب کائنات آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اس ملاقات میں بھی اجر ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں دے سکے لیکن آپ نے معذرت اچھی انداز میں کر لی ہے، اللہ آپ کو اس میں بھی اجر عطا کرے۔ کسٹمر آیا اس کو تو اچھا ڈیل کیا، لیکن کوئی اور آدمی آ گیا، ہاں جی پانی پینا ہے، نہیں جی روٹین تو ہماری یہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر بندے کو ضرورت ہے اسے کیا چاہیے، پانی پینا ہے، اگر کھانے کی ضرورت ہے وہ پوچھ رہا ہے بھائی کھانا کھائیں گے، اگر بھوک ہے ضرورت ہے تو کہنا چاہیے بھائی کھائیں گے، یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں بھوک نہیں ہے، بھوک نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے خطبوں میں خطبہ سنا تھا کن لوگوں کے لیے اللہ جنت میں محل بناتا ہے، ان میں ایک وہ شخص ہے رجل ترک الکذب ولو کان مازحا، وہ بندہ جو مزاج سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، میں اللہ کے نبی اسے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا اسے بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو اور یہ کہے میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ جھوٹی ہے، اللہ والا شاید آپ کے نزدیک یا دیگر لوگوں کے نزدیک یہ جھوٹ نہ ہو، مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جھوٹ ہے۔ پیاس ہے جی بھائی پانی پینا ہے، پانی کا پلانے والا نلکے سے پانی پلا دے، پلانے والا آپ کو بوتل پلا دے، پلانے والا آپ کو سردائی کو آ کے پلا دے، یہ تو پلانے والے پہ ہے۔ اب آگے سے یہ بھی نہ تبصرے کریں کوئی بڑا بندہ پہ آیا کہ مگر وہ پانی میں بھی آیا۔ میرے بھائیوں ایسی چیزیں نہیں، اخلاق کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو پانی پلایا، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں صحیح بات یہ ہے کہ میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بوتل پی لیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی شروع کروا دیتے، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے بھائی صرف سادہ پانی پلاؤ بس، جس کی مجھے ضرورت ہے۔ سادہ پانی سے بڑھ کر کیا نعمت ہے، یہ نہ میسر آئے، اگر آپ کو صرف مشروبات میسر ہوں، سادہ پانی میسر نہ آئے، آپ ذرا سوچیں کیا حالت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم، وہ مسلمان بھائی سقا مسلم من الظمأ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو پیاس کی وجہ سے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اسے پانی پلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اس کو جنت کی نہر، الرحیق المختوم جنت کی نہر ہے، رب کائنات اسے جنت کی الرحیق المختوم نہر سے سراب عطا کریں گے، اس کا پانی اللہ سے کریں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی کا بندوبست کیا جائے، رستے میں آنے والے جانے والے مسافروں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے تو اس میں یہ جائے، بھائی آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کے لیے اچھے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل اذا سقى امرأته من الماء، وہ بندہ جو اپنی بیوی کو پانی پلا رہا ہے، بیوی کو پانی پلانا، اپنے بچوں کو پانی پلا رہا ہے، اللہ اس میں بھی اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے تو پھر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، گھروں میں لوگ ہیں راہی مرید ہو گیا ہے، بیوی کا ہی بن کے رہ گیا بس۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر میں شوہر بیوی کو کچھ اچھا کھلا دیا، لیکن اس میں دونوں پہلو میں شوہر کو بھی چاہیے اپنے والدین کا بھی خیال کرے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں تو تمام احباب کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو جہاں اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے وہاں اپنے والدین کا بھی خیال کریں۔ اگر دونوں طرف سے کسی ایک کی حق تلفی ہوگی پھر تو نقصان ہی ہوگا۔ والدین کی بھی عزت احترام، ان کی بھی خوراک، ان کو پانی پلانا، اچھا کھلانا،
بیوی کو کھلانا پلانا، اللہ کریم نے اس پہ بندے کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو پانی نہیں پینے دیتے، بخل کرتے ہیں، دیہاتوں میں خاص طور پہ ایسے حالات ہیں، ٹیوب ویل چل رہا ہے، کسی نے بکریاں پانی پین آ گئی، انہیں پانی پی لیا، لڑائی پہ گئی، جھگڑا پہ جا کے آپس لڑتے ہیں۔ بھائی جانوروں نے پانی پیا ہے، اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنا آپ کو اس پہ اجر عطا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سلاست لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن رب ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ نے عذاب علیم میں ہمیشہ رکھے گا، اور عذاب علیم سے اللہ نے پاک نہیں کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے رجل علی فضل ماء، وہ آدمی جو پانی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آنے جانے والے مسافروں کو وہاں سے پانی سے فیض یاب نہیں ہونے دیتا، پانی نہیں پینے دیتا۔ رب کو اس میں اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، قیامت کے دن رب کائنات اس سے کلام ہی نہیں کرے۔ اور ایک حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، میرے بندے مجھے پانی پلا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو پانی پلانا تھا، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ رب العالمین ہیں، رب العالمین کو کیسے پانی پلا سکتا تھا میں؟ اللہ فرمائیں گے اما وجدت عبدی، کیا تو نے میرے بندے کو نہیں دیکھا تھا؟ میرا بندہ پیاسا تھا، فلم تسقنی، تو نے میرے پیاسے بندے کو پانی نہ پلایا۔ میرے بندے اگر تو میرے پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ پانی پلانا بہت بڑی اللہ کی رحمت اور بہت بڑے فائدے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ کریم ہمیں جو حدیثیں سنی ہیں، جو واقعات سنے ہیں، رب کائنات ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ محمدی مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے احباب نے باہر لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ اس پانی کا بندوبست کرنے میں جس کا ایک روپیہ بھی صرف ہوا ہے، اللہ ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ اس کے عوض میں انہیں ڈھیروں رحمت اور برکت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔